العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم کائنات میں انتخاب کا ذکر کر رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، منتخب کر لیا، نوحوں اور نوح کا انتخاب کیا، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد ابراہیم کی آل کو منتخب کیا، وہ آل عمران اور اولاد عمران کو، علی العالمین پورے عالمین کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض جس میں بعض کی اولادیں ہیں، واللہ سمیع علیم بے شک اللہ بہت بڑا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ عزیزوں، آج 26 رجب المرجب ہے اور یہ تاریخ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جو محسن اسلام، مولائے کائنات کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ علیہ السلام کے سگے بھائی جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں، اور ظاہر کہ جناب ابو طالب کی اگر حیات طیبہ، سیرت اور کردار کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یہ باکمال شخصیت نظر آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ دنیا اگر چاند کے اوپر خاک ڈالنا چاہے جو چاند خاک آلود نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جو خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو طالب کا کردار آفتاب کے مانند جگمگاتا رہے گا تاریخ کے صفحات پر، اس لیے کہ ان کا کردار پاک و پاکیزہ، یہ وارث اوصیہ تھے، اور ان کی عظمت اور جلالت کو قرآن مجید، کردار پیغمبر اور تاریخ کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی دوسرا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، چند جملے آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو اور ایک مومن ہو تو کبھی مومن
کافر، مشرک اور منافق کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا، اس سے برات اختیار کرے گا۔ لیکن اللہ اگر کسی کے عمل کو اپنا عمل کہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا عمل اس لائق ہے کہ اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہہ سکے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس طرح کی آیتیں آئی ہیں کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ ظاہر ہے کہ بہت سی آیتیں ہیں، ان کی طرح مجھے نہیں جانا ہے، لیکن قرآن میں ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے پیغمبر کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ مثلا مشرکین کی طرف خاک پھینکی، اس خاک پھینکنے کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل گردانا۔ پیغمبر کے ہاتھ پر جب بیعت کی گئی تو اس بیعت کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ لیکن قرآن مجید کے ایک سورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، یہ جملہ، یہ آیت پیغمبر سے خطاب ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ دی۔ اب ظاہر ہے بے شک جناب رسالت مآب یتیم عبداللہ تھے، لیکن یتیم عبداللہ کو کون پرورش کر رہا تھا، کون پال رہا تھا؟ کیا خود اللہ کی ذات آئی تھی پرورش کے لیے پیغمبر کی؟ تو تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ جب تک کہ پیغمبر کمسن رہے اور دادا زندہ رہے جناب عبد المطلب، اس وقت تک کہ پیغمبر کی پرورش جناب عبد المطلب نے کی۔ اور جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد اپنے پوتے سے کہا کہ تم جس کو چاہو اس میں سے اپنے لیے منتخب کر لو۔ یہ جناب عبد المطلب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ وہ کمسن تھے، یہ ارشاد فرمایا۔ تو تمام اپنے چچاؤں میں جس کا انتخاب پیغمبر نے کیا وہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی، اور بچپنے سے جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی بچپنے سے، اور یہاں تک کہ جوانی کی منزل آئی، شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اعلان نبوت ہوا۔ جناب عبد المطلب اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹوں سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ تو اب یہ کون پرورش کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام پرورش کر رہے ہیں، وہ بچپنے سے پال رہے ہیں، اور آخری منزل تک کے انہوں نے پیغمبر السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ دی، یعنی گویا عمل ابو طالب علیہ السلام کا، اور اللہ اس عمل کو اپنا عمل گردان رہا ہے اور قرار دے رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام بھی ہیں اور محسن بانی اسلام بھی ہیں۔ جب تک کہ جناب ابو طالب علیہ السلام حیات رہے، زندہ رہے، پیغمبر پر کوئی آنچ نہ آئی، سینہ سپر رہے ہر منزل پر، ہر موقع پر، اور خود ہی سینہ سپر نہیں رہے بلکہ اپنے چاروں بیٹوں کو پیغمبر اسلام کے لیے سینہ سپر قرار دے دیا، چاہے وہ طالب ہوں، چاہے وہ عقیل ہوں، چاہے وہ جعفر طیار ہوں، اور چاہے وہ مولا کائنات ہوں۔ 3 سال تک پیغمبر شعب ابو طالب علیہ السلام میں رہے، حصار میں رہے، معاشرے سے بالکل بائیکاٹ رہا، مشرکین و کفار نے بالکل تنگ کر دیا تھا جینا، تعلقات بالکل منقطع کر دیے تھے، لیکن اس شعب ابو طالب میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ 3 سال تک پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات کا وقت آتا تھا تو بستر رسول پر کبھی علی کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو لٹاتے تھے، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، یعنی گویا رات کے مختلف حصوں میں بستر تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر رات میں کفار یا مشرکین حملہ کریں تو بستر رسول پر رسول کو نہ پائیں،
میرا بیٹا کام آ جائے لیکن میرا بھتیجا یہ بچ جائے۔ تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا کردار تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ تاریخ کے صفحات میں دیکھیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد بھی پڑھا ہے، اور اس عہد میں جناب ابو طالب کا خطبہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ جب جناب ابو طالب نے عہد پڑھا تو عہد میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، انشاء کیا، اس کے فقرے یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل ذریت ابراہیم و اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناب ابو طالب کی زبان پر خطبہ نکاح میں جو الفاظ آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں اور اسماعیل میں قرار دیا۔ اب آپ خود غور کریں کہ نزول قرآن سے پہلے ابو طالب کی زبان پر یہ فقرے جو آج قرآن کا جز بن گئے، یا تو ابو طالب علیہ السلام کے کلام کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اپنے کلام کا جز قرار دے دیا، اور یا یوں کہیے کہ ابو طالب بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ لوح محفوظ میں کلام الہی کیا ہے، لہذا اپنے خطبے میں اس کلام الہی کو انشاء کر رہے تھے۔ اور عزیزوں، یہی نہیں بلکہ اللہ نے سورہ الحمد کو نماز کا جز قرار دیا۔ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ الحمد کی تلاوت نہ ہو، لہذا ہر واجب اور مستحب نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اسی سورہ الحمد کی یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبان پر اس خطبے میں فقرے آئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا حسد کرتی رہے، جلتی رہے، لیکن جناب ابو طالب وہ آفتاب ہیں، وہ ماہتاب ہیں کہ جو جگمگاتے رہیں گے، اور ان کا کردار دنیا کے سامنے روشن و منور رہے گا۔ عزیزوں، یہ ابو طالب علیہ السلام کی آج وفات کی تاریخ ہے، لہذا میں نے چند کلمات کہے، اور آپ دیکھیں کہ جس سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی سال جناب خدیجہ صلوات اللہ کا بھی انتقال ہوا۔ پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، حزن کا سال، غم کا سال، یعنی پیغمبر نے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا غم، اتنا غم منایا کہ اس سال ہی کو عام الحزن قرار دے دیا کہ یہ غم کا سال ہے کہ میرا چچا اور میری شریک حیات یہ دونوں اس سال میں مجھ سے رخصت ہوئے۔ اور تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ چلا ہے تو پیغمبر اسلام خود کاندھا دے رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ آج میرا باپ مر گیا، آج میرا باپ مر گیا، یعنی رسول خدا ابو طالب کو اپنا باپ کہہ رہے تھے۔ جس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس سے زیادہ انداز سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بھتیجے کو پالا اپنے بیٹوں سے زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نے اعلان کیا کہ وآل عمران، اللہ نے منتخب کیا ہے ابراہیم کی آل کے بعد عمران کی آل کو، اور یہ عمران کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے جس عمران کا انتخاب عالمین پر کیا، یہ کوئی اور عمران نہیں ہے۔ اس عمران کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اس عمران پر پردے ڈالے گئے، لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ عمران 3 کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہے۔
ایک عمران ہیں جناب موسیٰ کے باپ، دوسرے عمران ہیں جناب عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے باپ۔ یہ دو عمران تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن یہ دونوں عمران کا تعلق آل ابراہیم میں ہے، یہ دونوں آل ابراہیم میں ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کے بعد کہا ہے کہ وہ آل عمران، اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا۔ تو اب یہ کون تیسرا عمران ہے جس کو قرآن میں اللہ آل عمران کہہ رہا ہے؟ بس عزیزوں، یہ ابو طالب نام نہیں ہے، یہ ہے کنیت، کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جو بڑی اولاد ہوتی تھی اس کے نام پر اس کو پکارا جانے لگتا تھا، تو ان کے بڑے فرزند کا نام تھا طالب، اس لیے ان کو کہا گیا ابو طالب، طالب کے باپ۔ نام چھپ گیا، کنیت واضح ہو گئی اور مشہور ہو گئی، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا نام عمران تھا، یعنی مولا نے بتایا کہ میرے باپ عمران ہیں، ابو طالب کنیت ہے۔ قرآن نے جس عمران کی اولاد کو کائنات پر منتخب کیا ہے وہ ہے ابو طالب علیہ السلام، جن کی ذریت، جن کی اولاد کو اللہ نے عالمین پر منتخب کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جہاں اپنے دامن میں خوشیاں لیے ہوئے ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں غم بھی ہیں، لہذا چاہنے والوں کا فریضہ ہے جب خوشی کا موقع ہو تو اظہار مسرت کرے، خوشی کرے، اور جب غم کا موقع اظہار غم کرے۔ لہذا پہلی رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، 3 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت، 10 رجب امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت، 13 رجب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت، 24 رجب فتح خیبر، 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، 26 رجب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات، 27 رجب اور آج کی شب جو آئے گی یہ شب معراج، پیغمبر کو معراج ہوئی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور کل کا جو دن آ رہا ہے یہ بعثت پیغمبر کا دن ہے، یعنی مبعوث بر رسالت ہوئے، اعلان نبوت ہوا، پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ لہذا کل کی تاریخ جو 27 رجب ہے یہ بعثت پیغمبر کی تاریخ ہے، اور آج کی جو شب آئے گی یہ شب معراج ہے، اور اس کے بعد جو کل کی شب پھر آ جائے گی وہ پھر غم کی شب ہے، اس لیے کہ 28 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب نواز رسول نے مدینہ چھوڑا، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد سے رخصت ہوئے، بھائی کی لحد کو الوداع کہا، لہذا بہت ہی غم کی تاریخ ہے 28 رجب المرجب۔ اس سلسلے میں لکھنؤ میں بھی پروگرام ہوتا ہے، کربلا جان الدولہ میں، مفتی گنج میں مجلس ہوتی ہے، جلوس برآمد ہوتا ہے، اور لکھنؤ سے باہر بھی مختلف مقامات پر پروگرام ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مہینہ جہاں اپنے دامن میں خوشیاں لیے ہوئے ہے وہیں غم بھی لیے ہوئے ہے، لہذا آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور ریاض پر جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناش و مددگاروں میں فرما۔